سر میں کیتلی سے کر رہا ہوں. مختصر پوچھنا یہ ہے, میرے بہت سے عزیز رشتے دار احمدی ہیں جی, لیکن مجھے اس وقت آپ ان سے کوئی اچھی یعنی کہ آپ نہیں ملا. مرزا غلام احمد صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کس چیز کا دعویٰ کیا تھا؟ پلیز کائنڈلی تفصیل سے مجھے بتانا جو میرا میں بھی سمجھ سکوں. اچھا ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ, مرزا غلام احمد کی جو وفات ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. آپ کے دونوں جو سوالات ہیں نا جناب, ان کے جوابات جو ہیں وہ 8 منٹ میں دوبارہ نہیں دیے جا سکتے, ٹھیک ہے. لیکن میں پھر بھی امام سے درخواست کروں گا کہ امام صاحب اگر اشارت ہے ان کے دونوں سوالات کے جواب دے دیں تو پھر ہم آگے اپنے باقی کالرز کے پاس چلیں گے. فارس صاحب نے جو سوال کیا ہے, پہلا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے. دعوے کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے, بنیادی طور پر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدمت اسلام کے لیے, احیاء اسلام کے لیے مقرر کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ماموریت کا دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً کہا کہ کل انی امرتو, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, تو جس کو حکم دیا جائے وہ مامور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت اسلام اور احیاء اسلام کے لیے مامور کیا. آپ مجدد صدی بھی تھے, وہ مجدد آخر زمان بھی ہیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کا مقام بھی عطا کیا. مسیح موعود سے مراد وہ حضرت عیسیٰ بن مریم اصالتاً ان کے دوبارہ آنے کی بات نہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ آخری زمانے میں جس مسیح ابن مریم نے ایک بروزی رنگ میں مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آنا ہے, اس کے آنے کا وعدہ آپ کے وجود کے ذریعے پورا ہوا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ مسیح موعود ہیں, وہ موعود ہیں جس کا وعدہ دیا گیا تھا. اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کا منصب عطا فرمایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی باسط کا نام ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں امام مہدی کا منصب عطا فرمایا. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے, باقی اس کی تفاصیل ہیں وہ انشاءاللہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ کے. دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی وفات کن حالات میں ہوئی. دیکھیں, وفات ہو یا کوئی اور بات ہو, اس کے گواہ تو وہ ہوتے ہیں جو موقع پر موجود ہوتے ہیں, نہ وہ جو وہاں پہ موجود ہی نہیں, نہ وہ جو اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. سنی سنائی باتیں, غلط دروغ باتیں سن کے ان کو آگے پھیلانے والے وہ گواہ نہیں ہو سکتے. تو جو اس زمانے میں لوگ وہاں پہ موجود تھے, ان کے گھر کے افراد تھے, اہل خانہ تھے, صحابہ تھے, ان سب کی مشترکہ گواہی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لاہور میں تشریف لے گئے تھے اور اسہال کی شکایت تھی, جس کی وجہ سے کمزوری انتہا کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ کا وصال ہوا. اور یہ بات صرف ان افراد کی سچی گواہی نہیں جو آپ کے قریب ترین تھے, بلکہ جو آپ کے معالج تھے, غیر مسلم تھے اور وہ علاج کر رہے تھے, لاہور کے ہسپتال کے انچارج تھے, ان کی بھی اپنی گواہی ہے. انہوں نے باقاعدہ تحریری سرٹیفکیٹ اسی بات کا دیا, اور اسی بنا پر آپ کا جنازہ ریل گاڑی میں سوار کر کے لاہور سے بٹالے تک گیا, اور بٹالے سے آگے پھر قادیان پہ گیا. یہ قانونی طور پہ ہو نہیں سکتا اگر ان کی وفات کسی اور بیماری سے ہوئی ہو. تو اس لحاظ سے یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. لوگوں نے ایک جھوٹ بنا لیا ہے اور جھوٹ کو آگے بولتے چلے جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ اونچی بولیں گے, زیادہ بار بار بولیں گے تو یہ جھوٹ شاید کسی دن سچ بن جائے. تو یہ یقین رکھیں کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے, اور وہی سچ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا. بہت بہت شکریہ.